پچھلے دنوں ایک عیسائی خاتون آسیہ بی بی کو ننکانہ صاحب ڈسٹرکٹ کی عدالت نے توہین رسالت کے الزام میں سزائے موت سنائی۔ فیصلے کے بعد آسیہ بی بی نے صدر مملکت کو یہ سزا معاف کرنے کی اپیل کی ہے۔ گورنر پنجاب سلمان تاثیر نے انسانی بنیاد پر اس اپیل کی تائید کی ہے اور قانون توہین رسالت پر تنقید کی ہے۔ حزب احناف نے گورنر پنجاب کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دے دیا ہے اور جماعت اسلامی نے گورنر کی برطرفی کا مطالبہ کیا ہے۔ اس وقت ملک میں توہین مذہب کے قانون کے حوالے سے بڑی زوردار بحثیں ہو رہی ہیں۔ بعض افراد نے یہ سزا ہی ختم کرنے کی بات کی ہے۔ بعض نے اس کے غلط استعمال سے بچنے کے لیے اس کے پروسیجرل لا کو بدلنے کی تجویز دی ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ قانون بالکل صحیح ہے اور قرآن و حدیث سے ماخوذ ہے، اور اگر اسے چھیڑا گیا تو اس کے خلاف سخت مزاحمت کی جائے گی۔ لیکن ہم دین و دانش میں اس مسئلے کو ایک دوسرے پہلو سے زیر غور لائیں گے، اور وہ مسئلہ ہے توہین مذہب کے ملزموں کو سزا دینے کے معاملے میں قانون کو ہاتھ میں لینا۔ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ قانون ہونے کے باوجود بعض لوگ توہین مذہب کے ملزموں کو اپنے طور پر قتل کر دیتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ رویہ ہمارے ہاں کیسے آیا؟ ہمارا دین قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کے خلاف ہے، مگر اس کے باوجود یہ سلسلہ تاحال جاری ہے۔ آج ہم اس مسئلے کے علمی اور معاشرتی اسباب کا جائزہ لیں گے اور اس کا کوئی حل تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ خواتین و حضرات، دین و دانش میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج کے پروگرام کے بارے میں آپ نے ہمارا پیکج ملاحظہ فرمایا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس موضوع پر ٹی وی پر اور اخباروں میں بہت بحثیں ہو رہی ہیں، اور مختلف علماء کرام، دانشور، کالم نگار اور ایکسپرٹس اپنی اپنی آراء دے رہے ہیں۔ ہم اس واقعے پر یا اس قانون پر گفتگو براہ راست نہیں کریں گے، اس پر بہت گفتگو ہو گئی۔ ہم ایک اور پہلو سے اس معاملے کو زیر بحث لانا چاہتے ہیں، جس کا تعلق اسلام سے بھی ہے اور جس کا تعلق عقل و دانش سے بھی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آگے گفتگو کروں، آج کے مہمانوں کا آپ سے تعارف کراتا ہوں۔ میرے دائیں جانب تشریف فرما ہے ملک کے ممتاز صحافی اور قلمکار جناب مجیب الرحمان شامی صاحب۔ السلام علیکم حضور۔ وعلیکم السلام۔ شامی صاحب ہمارے پروگرام میں تشریف لاتے رہتے ہیں اور ان موضوعات پر آپ کی گفتگو سے اس سے پہلے بھی استفادہ کیا، اور آج بھی انشاءاللہ یہ گفتگو ہوگی۔ اور میرے بائیں جانب تشریف فرما ہے حافظ ابتسام الہی ظہیر صاحب، وہ ہمارے یہاں تشریف لاتے رہتے ہیں اور بڑے معتدل طریقے سے اپنا نظریہ بیان کرتے ہیں، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنے دلائل بھی انشاءاللہ پیش کریں گے۔ خواتین و حضرات، میں گفتگو کا آغاز کرتا ہوں شامی صاحب آپ سے، کہ یہ جو کچھ بھی ہمارے ہاں مذہب کے نام پر کبھی اختلاف سے ایک بات شروع ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ کچھ شدت اختیار کر لیتی ہے، پھر یہی نہیں ہوتا بلکہ کچھ وہ شدت بدل جاتی ہے کسی درجے میں وائلنس اور قانون کو ہاتھ میں لینے کی بھی حد تک۔ یہ کوئی معاشرتی مسئلہ ہے یا یہ ہماری مذہب کی انڈرسٹینڈنگ سے پھوٹا ہوا مسئلہ ہے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، یہ جو باتیں آپ نے کی ہیں یہ دونوں درست ہیں۔ ایک تو یہ معاشرتی مسئلہ بھی ہے، ہمارا جو سیاسی پس منظر ہے، جو ہمارے ملک کے حالات رہے ہیں، ان میں جس طریقے سے ایجیٹیشن جو ہے اس کو فروغ ملا ہے، یعنی معمولی باتیں ہیں، ان پر کوئی سننے والا نہیں ہے، کوئی قاعدے کی بات نہیں کرنے والا، کوئی قانون کو نافذ کرنے والا نہیں، یعنی کہ ایسا۔ اور پھر یہ ہے کہ آپ کا جو فنڈامنٹل لا ہے، آئین، وہ بار بار توڑا گیا ہے۔ یعنی آپ نے تو دیکھا نا کہ وزیر اعظم آپ کا جو تھا وہ ہتھکڑی لگی اس کو، اور جس کو اس نے ڈسمس کر دیا تھا وہ جناب حکمران بن گیا، اور وہیں انگوٹھا لگا دیا گیا، سپریم کورٹ نے بھی اس پہ انگوٹھا لگا دیا۔ تو جب یہ صورت بن جائے گی اور معاشرے میں یہ پیغام چلا جائے گا کہ قانون طاقت نہیں ہے، طاقت قانون ہے، تو پھر یہ اس طرح کے مسائل پیدا ہوں گے۔ ابھی آپ نے اگرچہ یہ کہا کہ مسئلہ میں ڈسکس نہیں کرنا ہوں، یا ہم اس طرح ڈسکس بھی نہیں کریں گے، آسیہ بی بی کا مسئلہ ہے جی۔ دیکھیے، سیشن کورٹ میں اس پر مقدمہ چلا، جب وہ مقدمہ چل رہا تھا کسی نے کوئی نوٹس نہیں لیا، کوئی حکومت حرکت میں نہیں آئی، کسی وزیر اعلیٰ نے، کسی گورنر نے، کسی صدر نے کوئی نوٹس نہیں لیا۔ بھئی کوئی وکیل کیا جائے، اگر کوئی مقدمہ اس کے حق میں ہے تو اس کو وکیل اچھا کر کے دیا جائے تاکہ وہ اپنے دلائل دے۔ کوئی ہنگامہ نہیں ہوا، کوئی مظاہرہ نہیں ہوا اس پر، ایک مقدمہ عدالت میں چل رہا، ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا کہ چل رہا۔ تو اب جب وہ فیصلہ ہو گیا سیشن کورٹ میں، تو پھر ہمارے گورنر صاحب محترم وہاں پہنچ گئے، جن کا بڑا احترام ہے مجھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ظلم ہو گیا، میں نے خود دیکھا۔ اب وہ خود عدالت بن گئے، انہوں نے کہا میں نے دیکھا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی اس پہ الزام نہیں ہے، زیادتی ہو گئی اس کے ساتھ۔
آپ مجھے بتائیں کسی مہذب ملک میں جو کہے کہ میں قانون نام کی چیز یہاں موجود ہے، ایسا ہو سکتا ہے؟ ایک فیصلہ ہے عدالت کا، ایک فیصلہ عدالت کا آیا ہے، سیشن کورٹ کا، اس کے بعد ہائی کورٹ موجود ہے، اس کے بعد سپریم کورٹ موجود ہے، اس کی ریمیڈی وہاں ہے. اگر کوئی آپ پر اعتراض کرتا ہے، پوری دنیا میں احتجاج کرتا ہے، آپ اسے کہیں بھائی یہ ہمارا، اب وہ آپ دیکھیے وہاں ڈاکٹر عافیہ پر مقدمہ چل رہا ہے، تو ہم نے اپنی عدالت بنوائی وہاں. ہر ملک کا ایک اپنا سسٹم ہوتا ہے، اس میں کام ہوتا ہے. اب وہ سیشن کورٹ سے مقدمہ گیا، وہ ہائی کورٹ میں آئے، ہائی کورٹ اگر وہ بات سمجھے، جو دلائل اس کے سامنے پیش کیے جائیں، فیصلہ ہو جائے. ہائی کورٹ سے آئے تو سپریم کورٹ میں جائے. دیکھیے بات یہ ہے، تو یہاں قانون کو کس نے ہاتھ میں لیا؟ یعنی سماج قانون کی رسپیکٹ کے لحاظ سے ذہنی طور پر تیار ہی نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں آج تک کبھی ایسا ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ ایک سیشن کورٹ کے فیصلے کے خلاف رحم کی اپیل کی گئی ہو صدر مملکت کو؟ اسی لیول پہ براہ راست پریزیڈنٹ کے پاس براہ راست پریزیڈنٹ کے پاس. تو پھر آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ تو خود چاہتے ہیں کہ قانون جو ہے لوگ ہاتھوں میں لیں، کیونکہ آپ نے خود اپنے ہاتھوں میں لے لیا ہے. آپ نے اپنے ہاتھوں میں قانون لے لیا ہے، تو پھر جو دوسرے ہیں دندلاتے پھر رہے معاشرے میں، وہ اپنے ہاتھوں میں لیں گے. اور یہ بات بھی تو ہے نا، جس پر ہم ابھی آگے چل کے بات کریں گے، کہ اور بات ہوئی بھی بہت ہے کہ بھئی قانون تو پہلے سے موجود تھا، آپ یہ بھی جانتے تھے کہ اس کا مس یوز بھی ہو جاتا ہے، تو آپ اس سے پہلے اس پہ حرکت میں آتے ہیں، کچھ کرتے ہیں جو بھی کرنا چاہیے. پہلے سے کرنا چاہیے. آپ بھی دیکھیے ایک طریقہ ہے، قاعدے کا، ضابطے کا، ایک تعزیرات پاکستان کا حصہ ہے. سیشن کورٹ کی کیا توقیر رہ گئی، اور سیشن کورٹ جو ہے اس کے کیے ہوئے دوسرے فیصلوں کی کیا توقیر رہ گئی؟ سیشن کورٹ سے موت کی سزا ملتی ہے، سیشن کورٹ سے ملزم قاتل چھوٹ جاتے ہیں. آپ ایک گورنر صاحب کہیں سیشن کورٹ کے فیصلے کے بارے میں، اس میں تو کچھ نہیں ہے، یہ تو بڑا واہیات فیصلہ ہے، اس کو تو کوئی بنیاد ہی نہیں ہے. یہ آپ بات، یہ ہائی کورٹ تو کہہ سکتی ہے، سپریم کورٹ بھی کہہ سکتی ہے، نہ گورنر کہہ سکتا ہے، نہ وزیر اعظم کہہ سکتا ہے، نہ صدر کہہ سکتا ہے. یعنی یہ ظاہر ہے قانون کے بارے میں ایک بے پرواہی، قانون کو ہاتھ میں لیا گیا ہے. یہ بھی اس کی ایک صورت ہے. یعنی بالادست لوگ، اتنے بڑے مناصب پر رہنے والے لوگ اگر اس طرح کام کریں گے غیر قانونی طریقے سے، تو پھر آپ کیسے لوگوں کو روکیں گے؟ وہ مولانا اسلائی نے ایک جگہ لکھا ہے کہ جب وہ عربی کا محاورہ کوٹ کیا ہے کہ اگر جو گھر کا جو سربراہ ہے وہی طبلہ بجانا شروع کر دے تو بچوں کو ناچنے گانے سے منع نہیں کیا جا سکتا. صحیح. حافظ صاحب، یہ بات کہ کسی بھی مذہبی معاملے میں جب کوئی ناخوشگوار بات ہو، میرے بلیف کے مطابق، میری پسندیدہ شخصیت کے بارے میں، اور سب سے بڑھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے جان اور مال سب ان پر قربان، کیا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم رد عمل کا اظہار کریں، احتجاج کریں، اور یا یہ سکھاتا ہے کہ اس سے بہتر ایک رویہ یہ ہے کہ ہم صبر سے کام لیں، ہم علمی جواب دیں، ہم غور کریں ساری صورتحال کا اور اپنے جذبات کو قابو میں رکھیں، یا یہ غیرت ایمانی کا تقاضا زیادہ اس سے عرفہ ہے؟ نہیں، میں بنیادی طور پر سمجھتا ہوں کہ غیرت اور قانون کے احترام اور امن و امان میں کہ اللہ نے اور اس کے رسول نے ہمیں کہا تھا توازن عطا فرما دی ہے، کہ جس توازن پہ اگر ہم صحیح معنی زندگی میں عمل پیرا ہوں تو اللہ کے فضل و کرم سے دونوں پہ آن شائے بغیر بھی ہم اپنے سارے کے سارے معاملات کو انجام دے سکتے ہیں. شامی صاحب نے جو نقطہ اٹھایا، میں سمجھتا ہوں وہ نقطہ جو ہے نا اہل مذہب کے اس جذباتی رد عمل کا اصل میں ازالہ اس نقطے پہ عمل پیرا ہو کے ہی ہو سکتا ہے. اہل مذہب اس بات کو بڑے عرصے سے محسوس کرتے ہیں کہ ان کے اوپر ایک الزام ہے کہ ملک میں دہشت گردی یا انتہا پسندی کو فروغ دینے میں ان کا ایک کردار ہے. حالانکہ اس تاثر کو میں سمجھتا ہوں کہ بعض گوشوں سے اگرچہ تقویت ملی ہے، لیکن عمومی اعتبار سے علماء نے ہمیشہ اس کا ردی کیا ہے. مولوی فضل اللہ اور صوفی محمد کے اوپر بھی یہ ایلیگیشن تھا، انہوں نے ذاتی عدالتیں قائم کی جن میں کوڑوں کی سزا دی گئی ہے. تو اس وقت تمام علماء نے یہ بات کہی تھی کہ ان کا یہ موقف جو ہے نا کسی بھی طور پہ ملک کے آئین اور اخلاق کے لحاظ سے درست نہیں ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں جب ہماری کوئی جذباتی طور پہ ہم مجروح ہوتے ہیں تو اس کے بعد ہماری توجہ پوری کی پوری ہوتی ہے کہ آئین اور قانون کے تحت اگر کوئی بات جو ہے منظر عام کے اوپر آتی ہے یا اس سے کوئی مثبت فیصلہ صادر ہوتا ہے تو ہم سر تسلیم ہم کرنے پر ہمیشہ آمادہ و تیار رہتے ہیں. آسیہ کے کیس کے پس منظر میں یہی بات ہے کہ اہل مذہب کا اشتعال اصل میں آسیہ کو سزا دلوانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس قانون کے قانونی عمل کی بے توقیری کے اوپر یہ رد عمل ہے کہ ایک طرف تو ہم مجروح ہیں حضور کی توہین کے اوپر، دوسرا مجروح اس بات کے اوپر ہوئے ہیں کہ اگر توہین کا کوئی مرتکب جو ہے اسے کورٹ سزا دیتی ہے تو اس کو چھڑوانے کے لیے گورنر اور صدر جو ہیں وہ قانونی ضابطوں کو پامال کرتے ہوئے حرکت میں آتے ہیں اور اس کو کبھی کالا قانون کہنا شروع کر دیتے ہیں اور کبھی یہ بات کہتے ہیں کہ اس کی سزا جو ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں، بلکہ اس کیس کے اندر کوئی جو ہے نا حیثیت ہی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو صوفی محمد اور مولوی فضل اللہ کے اوپر ایک ایلیگیشن تھا کہ انہوں نے قانون کو ہاتھ میں لیا ہے، اب وہی ایلیگیشن اس وقت صدر مملکت اور گورنر سلمان تصیر بھی اسی کی زد میں آ رہے ہیں. اگر یہ قانون کالا قانون تھا یا اگر آسیہ کے ساتھ جو تھی زیادتی ہو رہی تھی تو وہ سارا کا سارا جو معاملہ جو تھا، جو ضابطہ اخلاق تھا، جو شہادتوں کی ساری کیفیت تھی،
اس کو اس وقت کیوں نہیں اس کے اوپر اعتراض کیا گیا جب یہ سارا کا سارا عمل یا ٹرائل جو تھا مکمل ہو رہا. تو یہ وہ باتیں میں سمجھتا ہوں جس وقت انصاف نہیں ملتا اور جس وقت انصاف معدوم ہو جاتا ہے معاشرے سے, تو میں سمجھتا ہوں اس وقت ایک رد عمل کے طور پہ جذباتی کیفیت اور بے تعلی کیفیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے جب آپ کو اس بات یقین ہو جائے. جی حافظ صاحب دیکھیے بات یہ ہے کہ جیسے کہ شامی صاحب نے کہا کہ ہمارا جو پس منظر ہے تاریخی لحاظ سے جیسی ہماری تربیت ہوئی ہے, جس طرح سے ہم نے یہ ملک حاصل کیا اور بعد میں جو جدوجہد کرنی پڑی کبھی جمہوریت کے لیے اور کبھی اور مقاصد کے لیے, تو ہمارا ذہن کو احتجاجی ذہن بن گیا. نہیں میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں کیا ہے. کئی ایسے معاملات ہیں جن کے اندر کنسنسس ہوتا ہے پوری کی پوری قوم کا, لیکن اس کنسنسس کو سبوتاج کر دیا جاتا ہے کہیں نہ کہیں طاقت کے ذریعے یا کسی نہ کسی بیرونی انفلوئنس کے ذریعے. اب آپ کے سامنے یہ بات ہے تحریک ختم نبوت کے اندر ایک محسوس گروہ کو, ختم نبوت کے منکر گروہ کو دائرہ اسلام سے خارج کرنے کے لیے پوری کی پوری قوم مجتمع تھی, لیکن کتنی دقت پیش آئی حکومت کو کنونس کرنے میں, اس لیے کہ بیرونی کوئی نہ کوئی ایسے اثرات تھے جو اس چیز کو دبا رہے تھے. اب یہاں پہ ہمیں کیوں فنڈامنٹلی ہمیں اپنے اس رائٹ کو حاصل کرنے کے لیے کیوں اتنا ایجیٹیٹ کرنا پڑا ہے, اس لیے ہم یہ بات محسوس کرتے ہیں اور ہم پرسیو کرتے ہیں کہ اس میں بیرونی طاقتیں اثر انداز ہو رہی ہیں اور ہمارا وہ موٹیو جو ہے لیگل طریقے سے پورا نہیں ہو رہا. لیکن حافظ صاحب یہ بات ہماری ابھی باقی رہ گئی کہ دین میں ذاتی طور پر یعنی انفرادی سطح پر اور کلیکٹیولی یعنی سماجی نہیں ہے. تو آپ ایک بات ہوتا ہوں بہتر رویہ کیا ہے. ذرا ایک وقفے کی اجازت دیجیے, وقفے کے بعد خواتین و حضرات ہم پھر حاضر ہوتے ہیں.